یخ بستہ برف زار میں زندگی کے کئی دن گزارنے کے بعد بیجنگ جیسے مصروف اور پرہنگام شہر کے صوبے میں آنکھ کھولنا بھی زندگی کا ایک انوکھا تجربہ تھا۔ اگرچہ انہوں نے اس برف زار سے سیدھے بیجنگ لینڈ نہیں کیا تھا اور راستے میں کچھ مقامات پر رکتے ہوئے یہاں پہنچے تھے، لیکن ان مقامات اور بیجنگ میں بہت فرق تھا۔ پھر وہ کسی بھی جگہ محض چند گھنٹوں کے آرام کے لیے رکتے تھے۔ انہیں نہ تو اس جگہ کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا اور نہ مقامی آبادی سے بات چیت اور میل جول کی نوبت آتی تھی، مگر بیجنگ کی بات الگ تھی۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی رکھنے والے دارالحکومت میں موجود تھے اور امکان تھا کہ اب کئی دن تک یہی قیام کریں گے۔ اس قیام کے عرصے میں بہت کچھ دیکھنے اور جاننے کا بھی موقع مل سکتا تھا، اس لیے اس شہر میں آنکھ کھولنا اسے ایک مختلف کیفیت سے دوچار کر گیا تھا۔ کچھ دیر بستر پر لیٹے لیٹے اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے سجل کا چہرہ لہرایا تو شعور نے پہلی بار تسلیم کیا کہ یہ جو بیجنگ میں آنکھ کھولنا سب سے الگ محسوس ہو رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ بیجنگ نہیں بلکہ بیجنگ میں سجل کی موجودگی ہے۔ سجل کا خیال آتے ہی اس کی طبیعت بری طرح بے چین ہو گئی۔ یوان منگ کے اندازے کے مطابق اسے برین ٹیومر تھا، جس کی تصدیق ظاہر ہے کہ کسی اسپتال میں ہو سکتی تھی۔ سجل کو دیگر افراد کے ساتھ بیجنگ آئے ہوئے اچھے خاصے دن ہو گئے تھے، اس لیے یہ تو طے تھا کہ سارے ضروری ٹیسٹ انجام پا چکے ہوں گے اور یوان منگ کے اندازے کی تصدیق یا تردید بھی ہو چکی ہوگی، لیکن اسے ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل سکی تھی۔ جہاں تک اس کی اپنی بات تھی تو اسے اپنے اندر سے کچھ اچھے اشارے نہیں مل رہے تھے۔ نہیں، وہ ٹھیک ہوگی، اسے کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف میرے اندر کا ڈر ہے جو مجھے وہم میں مبتلا کر رہا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ چینی ہر طرح کی ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ اگر سجل کوئی ٹیومر ہوا بھی تو کیا اس کا بہترین علاج ہو جائے گا؟ خود اپنے آپ سے سوال جواب کرتے اور الجھتے سلجھتے اس نے بستر چھوڑ دیا۔ مجھے شینیاہی یا یوان منگ میں سے کسی سے رابطہ کر کے سجل کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے، بلکہ سیدھے اسپتال جانے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ غسل خانے میں دانتوں کو برش کرتے ہوئے وہ اپنا آئندہ کا پروگرام طے کر رہا تھا۔ اس پروگرام کو طے کرتے ہوئے اس سے اسمارٹ سے لڑکے کا خیال آیا جو اسے اس کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ بیجنگ میں ان کا مہمان ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ اس نے کلی کرتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ یاد نہ آیا کہ اس وقت تھکن اتنی زیادہ تھی کہ کسی سے کچھ کہنے کا اور سننے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لہٰذا اس نے اپنے میزبان کی بھی کسی بات پر توجہ سے نہیں سنی تھی۔ پہلے وکی اور جارو کو چیک کرتا ہوں، پھر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ منہ ہاتھ دھو کر تولیہ سے صاف کرتے ہوئے اس نے طے کیا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر بال سنوارنے لگا۔ آئینے میں دکھائی دینے والا اپنا خود کا عکس اسے خاصا کمزور اور سنبھلایا ہوا محسوس ہوا۔ حالات کی سختی نے اس کی شخصیت پر کافی اثر ڈالا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے زمانے کا بے پرواہ سا ماس کہیں کھو سا گیا تھا۔ وہ اس زمانے کی یادوں میں کھوتا اس سے قابل انتقام کی آواز نے اس نے متوجہ کر لیا۔ السلام علیکم جناب، میں آپ کا میزبان یوسف محفوظ آئی ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جاگ گئے ہیں تو ناشتہ کب تک پسند کریں گے؟ دوسری طرف سے سنائی دینے والی شستہ اور مؤثر ڈیجری سے یاد دلایا کہ رات اسے اس کمرے تک پہنچانے والے نوجوان کا نام یوسف محفوظ آئی تھا۔ میں ریڈی ہوں اور ناشتے کے لیے باہر نکل رہا ہوں، برائے مہربانی میرے ساتھی کو بھی جگا دو۔ وہ آلریڈی ناشتے کی ٹیبل پر موجود ہے اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اپنے کمرے سے نکل کر دائیں جانب موجود سیڑھیوں سے نیچے آ جائے، ہم سب وہی لاؤنج میں آپ کے منتظر ہیں۔ یوسف نے اسے اطلاع دی۔ اوکے، اسے مختصر جواب دے کر رسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ وہ ابھی تک اسی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا جنہیں سونے کے استعمال کیا گیا تھا، لیکن دیکھنے میں یہ کپڑے برے نہیں لگ رہے تھے اور انہیں پہن کر سب کے ساتھ ناشتے میں شریک ہوا جا سکتا تھا۔ صبح بخیر جناب۔ وہ ناشتے کی میز پر پہنچا تو سب سے پہلے یوسف محفوظ آئی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ مسکراتے چہرے والا ایک خوش شکل نوجوان تھا جس کا قد اور آنکھیں عام چینیوں کے مقابلے میں بڑی تھی اور وہ بہت شستہ اردو بولتا تھا۔ صبح بخیر، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ سب کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ وہ چینے باشندہ ہو کر اتنی اچھی اردو میں بات کر رہا تھا تو اس کا بھی فرض بنتا تھا کہ خالصتاً اپنی ہی زبان کا استعمال کرے، اتنے تکلف میں نہ پڑے کہ ہمیں لگے کہ ہم بیجنگ کے بجائے لکھنؤ میں ہیں۔ برابر میں بیٹھے وکی نے اس کی کان میں سرگوشی کی، لیکن یہ سرگوشی اتنی بلند تھی کہ یوسف تک بھی اس کی بات بخوبی پہنچ گئی اور وہ دھیرے سے ہنس کر بولا، آپ کا یہ خادم بھی نصف لکھنوی ہی ہے؟ مطلب؟ وکی نے اس کی طرف سوالی نظر سے دیکھا۔ میری والدہ کا تعلق لکھنؤ سے ہے، وہ یہاں اپنی تعلیم کے لیے آئی تھی۔ میرے والد اور ان کے دل آپس میں مل گئے تو دونوں نے شادی کر لی، یوں ہمیشہ کے لیے یہیں رہ گئی۔ اس کے جواب نے اس کی اچھی اردو اور عام چینیوں سے قدر مختلف دکھائی دینے کی وجہ واضح کر دی۔ یعنی ہمیں آپ کی موجودگی میں چینی کے ساتھ ساتھ لکھنوی آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ وکی نے اس انداز میں جملہ کہا کہ جیسے وہ یوسف سے بہت زیادہ مرعوب ہو گیا ہو۔
یوسف اس کے اس انداز پر ایک بار پھر ہنس پڑا اور بولا، آپ کو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اپنی تہذیب کے مطابق رہیے گا، بطور میزبان مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دیکھ لو بیٹا وقاص، بہت بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے تم پر میاں یوسف نے، اب تم جو کچھ بھی ارشاد فرماؤ گے وہ تمہاری تہذیب میں شمار ہوگا۔ ماض نے وکی کو احساس دلایا، میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر اگر کراچی والا ابے تبے جگر سالہ وغیرہ وغیرہ پھسل گیا زبان سے تو اپنے وطن کی بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ اس بار وکی کی سرگوشی سچ میں سرگوشی تھی اور وہ پریشانی سے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے عین مقابل بیٹھا جارو جو کہ ساری گفتگو خاموشی سے سنتا رہا تھا، اس کی سالت پر شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ میرے خیال میں باتیں تو چلتی رہیں گی، اس لیے ہمیں پہلے ناشتہ کر لینا چاہیے۔ میرے والد فرماتے ہیں کہ رزق کو اتنا انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ یوسف نے وکی کی سرگوشی کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی توجہ ناشتے کی طرف مبذول کی۔ چین میں بھی والد اسی طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ شعبہ صرف ہمارے ہاں ہی کے اباؤں نے سنبھال رکھا ہے۔ وکی کہاں خاموش رہ سکتا تھا، اس کی زبان میں خارش ہوئی اور بے ساختہ ہی بول پڑا، یہ بھی تو دیکھو کہ حضرت طویل عرصے سے ایک ہندوستانی خاتون کے ساتھ رہ رہے ہیں، یقینی طور پر کچھ عادتیں وہاں سے بھی منتقل ہوئی ہوگی۔ جارو نے نکتہ پیش کیا جسے سن کر وکی نے یوں سر ہلایا جیسے پسندیدہ ترین کلام سن کر سر دھن رہا ہو۔ یوسف نے سمجھ لیا کہ گفتگو کا یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، اس لیے آداب میزبانی نبھاتے ہوئے انہیں ناشتے کے لوازمات پیش کرنے لگا۔ ہلکی پھلکی گپ شپ کے دوران آخرکار ناشتہ نمٹ ہی گیا۔ ناشتے کے بعد وہ لوگ ڈائننگ کے ساتھ ہی متصل سٹنگ ایریا میں آ بیٹھے۔ میرے کچھ ساتھی مجھ سے قبل بیجنگ پہنچ گئے تھے، کہ آپ ان کے بارے میں مجھ سے کچھ بتا سکتے ہیں، خاص طور پر یہ کہ ہماری ان سے ملاقات کب تک ممکن ہو سکے گی۔ معاذ کا ذہن ناشتے کے دوران بھی بھٹکتا رہا تھا، اس لیے اب مزید صبر نہیں کر سکا۔ مجھے آپ کے ساتھیوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے، ان میں سے مس سونیا سے تو آپ فوری طور پر ملاقات نہیں کر سکیں گے، البتہ باقی دو سے میں آج آپ کو بعد نماز جمعہ ملوانے لے چلوں گا۔ نماز جمعہ؟ اس کی بات سن کر ان تینوں کو ہی جھٹکا لگا۔ اتنے عرصے سے وہ جس بھاگ دوڑ میں وقت گزار رہے تھے، اس میں نماز کے لیے تو پھر بھی مہلت نکل آتی تھی، لیکن اس طرح کی اجتماعی عبادات تو بالکل ہی چھوٹ گئی تھی۔ جی نماز جمعہ، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ مسلمان، اس لیے میں نے یہ پروگرام ترتیب دے لیا تھا۔ آپ لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو میں پروگرام میں آپ کی حسب منشا تبدیلی کر دوں گا، لیکن یہ واضح رہے کہ نماز کے اوقات میں آپ کو میری خدمات دستیاب نہیں ہوگی۔ یوسف نے اس کے انداز سے کوئی اور ہی نتیجہ اخذ کر لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی، میں تو بس اس سے ٹک گیا تھا کہ کافی طویل عرصے بعد ہمیں یہ موقع ملنے جا رہا ہے کہ ہم باقاعدہ نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ معاذ نے اس سے وضاحت دی، پھر فرمائشی لہجے میں بولا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نماز جمعہ مسجد نیوجے میں ادا کر سکیں؟ بالکل، آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نماز کے مسجد نیوجے ہی جانے والے ہیں، لیکن وہاں تک جانے کے لیے آپ لوگوں کو پہلے ہی تیار ہونا پڑے گا۔ مسجد یہاں سے لگ بھگ 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم نماز سے قبل وہاں قائم فوڈ اسٹریٹ کے کسی ریسٹورنٹ میں لنچ کریں۔ وہاں کئی اچھے حلال فوڈز کے ریسٹورنٹ بھی موجود ہیں، جہاں سے چاہے تو پاکستانی اور ہندوستانی کھانا بھی مل سکتا ہے۔ یوسف نے پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ فکر مت کرو، ہم بالکل وقت پر تیار ہو جائیں گے۔ معاذ نے اسے یقین دہانی کروائی اور تائیدی نظروں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ کیوں نہیں، ہم اس موقع کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا پسند کریں گے، وکی نے جلدی سے کہا، جبکہ جارو نے محض تائید میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس وقت تک آپ لوگ چاہے تو آرام کریں یا پھر ٹی وی وغیرہ دیکھ کر وقت گزار لیں، مجھے اس دوران کوئی دوسرے کام انجام دینا، اس لیے اس عرصے میں آپ کی خدمت سے معذور ہوں۔ یوسف نے معذرت خانہ لہجے میں نے بتایا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا بتا سکتے ہیں کہ اگر میں مسٹر شینیاہی یا یوان منگ سے رابطہ کرنا چاہوں تو اس کا کیا ذریعہ ہوگا؟ اسے اور اس کے ساتھیوں کو چین تو لے آیا گیا تھا، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں تھا کہ یہاں ان کی آمد کا مقصد کیا تھا، اس لیے وہ اس سلسلے میں کسی ذمہ دار سے دو ٹوک بات کرنا چاہتا تھا۔ ان میں سے جو آپ سے بات کرنے کی ضرورت محسوس کرے گا خود آپ سے رابطہ قائم کر لے گا۔ میری ذمہ داری صرف آپ لوگوں کا خیال رکھنے کی ہے، اس نے نرم لہجے میں آگاہ کیا، اور شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ انہیں جو ناشتہ فراہم کیا گیا تھا وہ اس نے تیار کیا تھا، اور ناشتے کے بعد ڈش واشر میں برتنوں کی صفائی بھی اس نے انجام دی تھی۔ اور ہاں ایک بات اور، وہ جاتے تھے رکا، آپ میں سے کوئی بھی اکیلا باہر نکلنے کی غلطی نہ کرے، آپ سب غیر مقامی ہیں اور دوری سے الگ پہچانے جاتے ہیں۔ اگر کہیں بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے کسی فرد نے روک لیا تو قانونی دستاویزات کی عدم موجودگی کے باعث آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ وہ تنبیہ کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا تو وہ تینوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ کیا یہ ہماری حیثیت قیدی کی ہے؟ سب سے پہلے وکی نے لبکشائی کی۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، قیدیوں کو اتنی سہولیات کوئی نہیں دیتا۔ جارو نے اس کی تردید کرتے ہوئے دلیل دی۔ سنا ہے ایک کلاس میں قیدیوں کو ساری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ وکی کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔
1 यूनिट बंगले की तर्ज पर बना हुआ वो घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। इसे मेन गेट जाकर चेक किया तो पता चला कि गेट लॉक है और अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। वो थोड़ा तपा हुआ सा इनके दरमियान वापस आया। मैंने कहा था ना कि यह हमारी हैसियत एक क्लास कैदियों की है। वो सूख जाते हुए गेट लॉक करके गए हैं और घर की तामीर इस नोट की है कि गेट के सिवा बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। तुम्हें जाना कहाँ है जितने बेचैन हो रहे हो? माज ने ठंडे ठार लहजे में इससे पूछा तो वो झाग की तरह बैठ गया। जाना तो कहीं नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह लॉक करके जाना इंसल्टिंग है। इसे मुंह बनाकर जवाब दिया और जारो के बराबर थप से बैठ गया। जारो इसके मुकाबले में पुरस्कून था और अब तक एक बार भी ना तो किसी चीज़ पर एतराज़ किया था, ना ही शक व शुबे का इजहार। इंसल्टिंग। माज इसके अल्फाज के इंतखाब पर हंसा। तुम तो यूँ कह रहे हो जैसे पाकिस्तान से किसी सफारती वक्त के साथ चीन आए हो, वो तुम्हें हस्बे मर्तबा प्रोटोकॉल न दिया जा रहा हो। आप भी ना। ये किसकी बात पर झीप गया। बात का सारा वक्त फिर सुकून से गुजरा। माज ने सारा वक्त अपने लिए फराम करदा कमरों में गुजारा। करने के इसके पास कुछ भी नहीं, इसलिए माजी को दोहराता रहा और वोट करता रहा कि इससे कहाँ कहाँ और कौन कौन सी गलती हुई है। इस सारी हिसाब किताब में अच्छा खासा वक्त गुजर गया। फिर इसने उठकर नमाज के लिए तैयारी शुरू कर दी। मलबूसात के बारे में रात यूसुफ ने बता दिया था कि इनमें से एक के साइज के लिबास इनके कमरों में वार्डरोब में मौजूद है। इसने अलमारी खोलकर देखी तो इस्त्री शुदा 2-3 जोड़े अलमारी में टंगे हुए थे। उनमें से एक जोड़ा हल्के नीले रंग की शलवार कमीज का भी था। इसने वो मुंतखब किया और गुस्ल के लिए चला गया। पूरे इत्मीनान से नमाज के लिए तैयारी का मौका अरसे बाद इसकी ज़िंदगी में आया था। इस सारी उलझन में पढ़ने से पहले अपने रोज़मर्रा की मसरूफियात में इतना मगन रहता था कि इसी तरह एहतमाम करने का मौका नहीं मिलता था। हाँ, ईदैन पर अम्मी इतनी मोहब्बत से सारी तैयारी करती थी कि वो भी अपनी बेपरवाही छोड़कर इनके हुक्म की तामील में अच्छी तरह तैयार होकर अब वो साथ के साथ नमाज ईद के लिए चला जाता था। ईद के दिन की याद के साथ ही यादों की एक बारात से उतर आई। ईद के दिन की रौनक, अम्मी के हाथ के तैयार करदा लजीज पकवान, अलीना के लिबास से लेकर चूड़ी, चप्पल और मेहंदी तक एक एक शय के लिए फिक्रमंदी, अब्बू की तरफ से बगैर मुतालबा किए भारी ईदी की अदायगी, दिन भर मेहमानों की आमदोरफ्त और न जाने क्या क्या था जो याद आना शुरू हुआ तो आता चला गया और फिर यूसुफ की वापसी पर ही ये सिलसिला टूट सका। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पहले से तैयार हैं, अब हमें चलना चाहिए। वो इन तीनों को तैयार पाकर खुश हो गया। खुद वो सबसे ही निकसिक से तैयार था, इसलिए इसे किसी किस्म की तैयारी की जरूरत नहीं थी। एक आरामदेह गाड़ी में इनके सफ़र का आगाज़ हुआ। गाड़ी यूसुफ खुद ड्राइव कर रहा था। सड़कों पर इनकी गाड़ी के साथ साथ छोटी बड़ी बेशुमार गाड़ियों का सैलाब बह रहा था। इसके बावजूद साइकिल सवारों के अलग से ट्रैक मौजूद था। रास्ते में यूसुफ इन्हें मुख्तलिफ मुकामात के बारे में बताता रहा। मस्जिद न्यूजिया सावान विद के इलाके में है। इस इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत है। मुझे यकीन है कि आपको वहाँ जाकर अपनायत का एहसास होगा। यूसुफ ने बताया तो वो सर हिलाकर रह गए। अच्छा खासा तवील फासला तय करके वो जवान के इलाके में दाखिल हुए तो यूसुफ सीधा इन्हें उस जगह ले गया जब मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानों की वजह से फूड स्ट्रीट का समा था। यूसुफ ने गाड़ी जिस रेस्टोरेंट के आगे रोकी, इस पर अवेजा होटल के नाम के बोर्ड पर एक जानिब अरबी जुबान में मोतमर इस्लामी लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि मुसलमान इस रेस्टोरेंट में बिला झिझक हलाल खाना खा सकते हैं। रेस्टोरेंट में इत्मीनान से खुश जायका खाना तनावुल करने के बाद इन्होंने मस्जिद न्यूजिया का रुख किया और यूसुफ एक अच्छे मेज़बान की तरह इन्हें मस्जिद के बारे में मालूमात फराहम करने लगा। इसने बताया, मस्जिद न्यूजिया की बुनियाद 996 में एक अरब आलम नुसरत तैर ने रखी थी। इस वक्त से अब तक चीन में मुख्तलिफ अफराद की हुक्मरानी रही और मुतअद्दिद बार मस्जिद की तामीर और तज़य्युन और आराइश का काम सरकारी खर्च पर हुआ। यहाँ तक कि जमहूरियत चीन के क़याम के बाद भी 3 बार मस्जिद की भरपूर तज़य्युन और आराइश का अहतमाम हो चुका है। इसका मतलब है कि चीनी हुक्मरान हर दौर में रोशन ख्याल थे और मजहबी रवादारी और आज़ादी का ख्याल रखते थे। वीकेंड इसके बाद सुनकर तबसरा किया। जब से वो रहायशगाह से निकले थे, गुफ्तगू की ज़्यादा जिम्मेदारी इसने संभाल रखी थी, क्योंकि वो देख रहा था कि मास पर अजीब सी कैफियत तारी है और वो बोलने के मूड में नहीं। जारो वैसे ही कम बोलता था तो इसे ही अखलाकियात निभानी पड़ रही थी। हम चीनी अमूमी तौर पर रोशन ख्याल लोग हैं और कभी किसी इंसान से महज मजहब की बुनियाद पर नफरत नहीं करते। यूसुफ ने तफाखुराना लहजे में इसके सवाल का जवाब दिया। वो अपने इस दावे में कितना दुरुस्त था, इसे परखने का तो मौका नहीं था, लेकिन ये बात काबिल कदर थी कि इसे अपने चीनी होने पर फख्र था और वो अपने हमवतनों के लिए भी मस्बत सोच रखता था। वरना पाकिस्तानियों की अमूमी कैफियत तो ये है कि वतन के मुस्तकबिल से नाउमीद है और हम वतनों को शक की निगाह से देखते हैं कि इनके किरदार और अखलाक में कुछ ठीक नहीं है। मज़हब की बुनियाद पर किसी से नफरत करना सेहतमंदाना रुझान भी नहीं है। इंसान को सिर्फ इसके ज़ाती किरदार की बुनियाद पर परखना चाहिए। अगर कोई इंसान दूसरे इंसानों के लिए ज़रा रसा नहीं है और किसी भी बुनियाद पर इनके जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाता तो हमें भी इसकी छोटी मोटी खामियों से सरफ नज़र करना चाहिए। वीकी ने यूसुफ की तायद में इज़हार ख्याल किया तो खुश हो गया।
باتوں باتوں میں وہ مسجد پہنچ گئی۔ دیکھ کر سب کو خوشی ہوئی کہ وہ اچھا خاصی رونق تھی اور چینی مسلمانوں کی خاصی تعداد مسجد میں آئی ہوئی تھی۔ ان میں عورتیں بھی تھیں جن کے لیے مسجد میں ایک الگ حصہ مقرر تھا۔ مسجد چینی اسلامی طرز تعمیر کا ملاپ تھی اور اس میں ایک عدد میوزیم بھی تھا جس میں مسجد سے متعلق نوادرات رکھے گئے تھے۔ چونکہ خطبہ شروع ہونے والا تھا تو یہ طے پایا کہ میوزیم بعد از نماز دیکھا جائے گا۔ نماز کے بعد دعا کا مرحلہ آیا تو معاذ نے اپنا دل بھاری ہوتا محسوس کیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے سارے پیاروں کی شبیہات ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ خصوصاً علینا اور سجل کے لیے تو اس کا دل کچھ زیادہ ہی تڑپ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے لیے بہت دیر تک خصوصی دعائیں مانگتا رہا۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر دیکھا تو نمازوں کی اکثر جا چکی تھی۔ جارو اور یوسف ایک جانب بیٹھے ان کے منتظر تھے، جبکہ وکی اس کے برابر میں بیٹھا اب بھی دونوں ہاتھ چہروں میں چھپائے دعا میں مصروف تھا۔ وہ دعا سے فارغ ہوا تو معاذ نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی اور غیر معمولی سرخی ہے۔ کیا بات ہے وقاص، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے وکی کی شانے پر ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، اگر کہیں کچھ غلط بھی تھا تو مجھے یقین ہے کہ اب ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرایا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، تھوڑی دیر پہلے تم بالکل ٹھیک تھے لیکن اب تمہاری آنکھوں تاثرات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ تم کسی بڑے کرب سے گزرے ہو۔ وہ وکی کے جواب سے مطمئن نہ ہو سکا اور جواب پر اصرار کیا تو وکی نے بھی ہتھیار ڈال دے اور بتانے لگا۔ مجھے اچانک ہی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی اور بار بار علینا کا چہرہ نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ جو لگتا تھا کہ جیسے وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو، اس لیے جب میں نے دعا کے ہاتھ بلند کیے تو بس دل کی گہرائیوں سے اسی کے لیے دعا مانگتا چلا گیا اور دعا مانگتے مانگتے میرا دل ٹھہر سا گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اب علینا ٹھیک ہو، اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ غلط تھا یہ تو ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کی بتائی تفصیل نے معاذ کو دمبا خود کر دیا اور وہ سبتا زیادہ سا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میرے ساتھ بھی ابھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دعا مانگتے ہوئے علینا کا چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا تو میں نے اس کی خصوصی دعا مانگی۔ سجل کا نام حذف کر کے اس نے وکی کے ساتھ خود پر بیتی کا اشتراک کیا۔ ہم دو افراد کے بیک وقت ایک جیسی کیفیت سے دو چار ہونا ظاہر کر رہا ہے کہ معاملہ صرف فہم کا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تھا جس نے ہم دونوں کو علینا کی طرف سے تشویش میں مبتلا کر رکھا تھا اور ہمارے دل اس کے لیے خصوصی دعا مانگنے پر مائل ہوئے۔ کیا وہ کسی مصیبت میں ہے؟ وہ وکی کا تجزیہ سن کر ڈر گیا۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ جس مشکل یا تکلیف میں تھی اس سے نکل گئی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور یہ بھی ہے کہ دعا انسان پر آنے والی مصیبت کی راہ میں حائل ہو کر اسے ٹال دیتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ علینا کو بھی میری اب دعاؤں سے مشکل سے نکال لیا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وکی بہت مطمئن تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمنوں کو اس کی کوئی بھنک پڑ گئی ہو؟ معاذ اب بھی تشویش محسوس کر رہا تھا۔ انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ شاید کوئی خوشی کی خبر ہو۔ وکی کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ خوشی کی خبر؟ معاذ کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ وہ ایکسیپٹ کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے وقتی تکلیف سے گزار کر خوشی سے نوازا ہے۔ وکی نے کچھ شرمائے ہوئے سے انداز میں اپنی بات کی وضاحت کی تو معاذ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا سچ مچ؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ علینا جو ابھی تک اس کے لیے خود بچی تھی کسی بچے کی ماں بن چکی ہوگی۔ مان لے معاذ بھائی کہ انشاءاللہ آپ مامو جان بن چکے ہیں۔ وکی کو اس کے لیے یقینی پر ہنسی آنے لگی تھی۔ اللہ تمہارے وجدان کو سر ثابت کر دے، میرا تو دل خوشی سے مچل رہا ہے کسی طرح اڑ کر پاکستان پہنچو اور اس خوشی کو مجسم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ وہ اتنا پرجوش ہوا کہ وکی کو گلے سے لگا لیا۔ وکی کے چہرے پر بھی ایک روشن مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ آپ دونوں دن دہاڑے کون سا عید کا چاند دیکھ رہے جس کی خوشی میں ایک دوسرے سے گلے لگا جا رہا ہے؟ جارو یوسف ان سے پہلے نماز سے فارغ ہو کر ان دونوں کے انتظار میں ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں طویل دعا کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے مداخلت مناسب نہ سمجھی اور دور بیٹھے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ لیکن ان دونوں کو خوشی خوشی ایک دوسرے کے گلے ملتے دیکھا تو جارو سے مزید برداشت نہیں ہوا اور اٹھ کر ان کے قریب آ گیا۔ خوش ہونے کے لیے عید کا چاند نظر آنا ضروری تو نہیں، کبھی کبھی دل کو ملنے والی کسی خوشکن اشارے پر بھی انسان خوش ہو جاتا ہے۔ معاذ کو معلوم تھا کہ بے شک وہ دور کی آوازیں سن لینے پر قادر ہے، لیکن اس نے اخلاقاً ان کی گفتگو کا کوئی لفظ نہیں سنا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں۔ اس کے جواب نے جارو کی الجھن دور نہیں کی۔ یہ معرفت کی باتیں میاں جارو، ان کو سمجھنے کے لیے بڑے چلے کاٹنے پڑتے ہیں، اس لیے ابھی آپ اس بات کو چھوڑیں اور مسٹر یوسف محفوظ آئی کے پاس چلیں تو وہ ہمارے انتظار میں سوکھتے جا رہے ہیں۔ جو کچھ تھا اس کا دل کا وجدان تھا، اس لیے وکی نے اسے کچھ بتانے کے بجائے ٹال دینا مناسب سمجھا۔ جارو نے جواب حاصل کرنے پر اصرار نہ کیا۔ وہ نماز کی وسیع و ریز حال سے باہر نکلے تو یوسف انہیں مسجد اور مسجد ملیکہ مختلف حصوں کی زیارت کروانے لگا۔ اس نے مسجد سے ملک خان کا درس کا حمام و وضو خانہ اور پویلین وغیرہ دکھائے، ساتھ ساتھ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا بھی جا رہا تھا۔ لیکن معاذ کی کیفیت میں دوبارہ ایک اضطراب سا پیدا ہو گیا تھا اور وہ ایک بار پھر چپ سادھ کر بے دھیانی سے یوسف کی باتیں سن رہا تھا۔ سب سے آخر میں انہوں نے میوزیم کی سیر کی۔ یہاں مختلف ممالک کی جانب سے بھیجے گئے قرآنی نسخے اور دیگر نوادرات محفوظ کیے گئے تھے۔
یوسف ان کی تفصیل بتاتے بہت شوق سے بتانے لگا۔ حکومت چین 1988 میں مسجد نیوجے کو اہم ثقافتی ورثہ قرار دے کر اسے اپنی نگہداشت اور تحفظ میں لے چکی ہے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہاں کا سارا انتظام کتنی خوبصورتی سے جاری و ساری ہے۔ آپ کے ہاں تو ہر شعبے کا نظام ہی بہت خوب ہے۔ پاکستان کے بعد قائم ہونے کے باوجود چین نے جو حیرت انگیز ترقی کی ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ وکی نے مروگے سے تبصرہ کیا، یہ صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے وطن سے زبانی محبت کے دعوے کرنے کے بجائے عملی طور پر انتھک محنت کر کے اس محبت کو ثابت کیا ہے۔ یوسف کے لہجے میں وہ فخر تھا جو کسی بھی زندہ قوم کے فرد میں ہو سکتا ہے۔ وہ انہیں جتا نہیں رہا تھا، لیکن شرمندگی تو بہرحال محسوس ہو رہی تھی کہ اپنے جس واحد پڑوسی سے ہم بے حد محبت اور انست کے دعوے دار ہیں، ان سے ہم نے یہ تک نہیں سیکھا کہ وطن کی محبت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ وطن صرف گولی کھا کر سینے سے ابلتا لہو نہیں مانگتا، یہ خون جگر بھی مانگتا ہے۔ محبت صرف جان دینے سے ثابت نہیں ہوتی، اسے ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری جان بھی لگانا پڑتی ہے۔ چینیوں نے یہی کیا تھا، انہوں نے اپنے وطن کی تعمیر کے لیے اپنی پوری جان لگا دی تھی۔ ہم اسپتال کب چلیں گے؟ معذور پہلے ہی بے چین تھا، اس شرمندگی کو سہار نہ سکا اور بےتابی سے پوچھا۔ شیڈول کے مطابق ہمیں یہاں سے سیدھا وہی جانا تھا، لیکن میرے پاس مسٹر یوان منگ کا پیغام آیا ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ اسپتال جانے سے پہلے آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس ملاقات میں مسٹر شینیاہی بھی شامل ہو۔ یوسف نے رسانسی سے بتایا، کیا اس میٹنگ میں میرے ساتھی بھی شامل ہو گئے؟ وہ کچھ بے آرام سا ہوا۔ مجھے صرف آپ کے حوالے سے پیغام ملا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھی بھی اس موقع پر آپ کے ساتھ موجود ہوں؟ یوسف نے بتانے کے ساتھ ہی پوچھ لیا۔